رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنہ من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلتہ ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورت اخلاص سے ہوگی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاها یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سألہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اس میں اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا،
فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک، ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی بنیاد اسست علی ہذہ السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے، فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ بقیہ دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو نوید سنائی کہ انجیل اور زبور اور تورات کے اندر ایسی کوئی صورتیں نہیں جس طرح کی یہ تین صورتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد اور آخری دو صورتیں حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کے وقت تو ہر چیز سے یہ تینوں صورتیں کفایت کر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین صورتوں کو بہترین دم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ فلا پاکے ہیں وہ مومن جن کی نمازوں میں خشوع ہے، اور ساتھ اللہ نے 1 سے 2 3 4 باتیں بتا دی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خشوع مجھے مل جائے، سب سے پہلا قاعدہ وہ اختیار کرے کہ میں نے لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، میں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اپنے مال کی برکت، مال کی پاکیزگی، سوچ میں برکت، سوچ کی پاکیزگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میرے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات، عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا۔ ایک شخص آنے والا کہتا ہے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 خواہشیں ہیں، کہ بتائیے؟ کہ جی چاہتا ہے میں کائنات میں سب سے نیک بن جاؤں۔ کتنی بڑی خواہش ہے۔ قال اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں کے قریب نہ جانا، تم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نیک نہیں ہوگا۔ کہا سرتاج رسول ایک اور بھی خواہش ہے، کہا فرمائیے؟ کہ جی چاہتا ہے جس طرح میں پوری دنیا سے نیک بن جاؤں، پوری دنیا سے امیر بھی بن جاؤں۔ کہا بن سکتے ہو۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو کے کہہ دو الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں، میں تو اس لائق نہیں تھا جو تو نے عطا کر دیا ہے، تم پوری کائنات سے امیر اور غنی بن جاؤ۔ نماز کے اندر جس شخص کے جسم اور اعضاء میں سکون پیدا نہیں ہوتا وہ خشوع کو نہیں سمجھتا۔ تیسرا معنی التواضع، جب تک اس کے اندر عز و انکساری نہیں آتی نماز پڑھتے وقت، اس وقت تک بھی وہ خشوع کا معنی نہیں سمجھا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بھاری اور بوجھل کن پہ ہوتی ہے؟
سوائے ان کے جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ تواضع اختیار کرنے والے ہیں، رب کو اپنا رب مان کے اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ ان پہ پھر یہ نماز ہلکی کر دیتے ہیں۔ اور سچ کہا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جس شخص پہ عبادات بھاری اور بوجھل ہو جائیں، اس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں ہلکا کر لیا ہے، اور جس شخص کے ہاں عبادات آسان ہو جائیں، ہلکی ہو جائیں، اس سے قیمتی اور بلند و بالا مقام والا انسان اللہ کے ہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ چوتھا معنی الخوف، جب تک دل میں خوف نہیں اس وقت خشوع نہیں آتا۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ ہمیں پکارتے ہیں رغبت میں اور رہبت میں، خوف بھی ہوتا ہے ان کے دل میں، نہ جانے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور امید بھی ہوتی ہے کہ ہاں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، لیکن باوجود کے عبادات اور اللہ کے اوامر کی پابندی کرنے کے باوجود بھی ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے۔ اور کیسا خوف؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری سانسوں میں تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہتے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں؟ لَكَ قَدَمٌ فِي الْإِسْلَامِ، آپ نے اسلام کے لیے اتنا کچھ کیا؟ کہتے ہیں بس یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس، بس اور کچھ نہ کہو، قیامت کے دن اللہ مجھے برابر برابر چھوڑ دے، نہ مجھ سے کچھ لے نہ مجھے کچھ دے، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ آج ہم نے کچھ کیا نہیں ہوتا تو ہم کس کس چیز کے نعرے لگا دیتے ہیں۔ یہ اس ہستی کی بات ہے جس کی رائے پہ قرآن اترا کرتا تھا، جس کا تسلط شیطان پہ ایسا تھا جس راستے پہ عمر چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی قوت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کی صحبت میں بھیجا، اور اللہ نے پھر اسلام کو قوت دی، اور وہ خوف کس چیز کا محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے برابر برابر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ تو میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ پانچواں معنی الیبس والجمود، وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزت وربت۔ وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھتے ہو زمین جامد سخت زمین ہے، حرکت نہیں کرتی، جو ہی پانی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اهتزت وربت، کس طرح اس سے بالیاں اور پھول اور کس طرح ہریالی نکلتی ہے۔ جس طرح زمین حرکت نہیں کرتی اس طرح نماز کے اندر کیفیت ہو، حرکت نہ کرے۔ ہاں انسان ہے، وہ حرکات جو انسانی بشریت کے تقاضے کے مطابق اس کی کنٹرول میں نہیں، رکوع سجدہ تو کرے گا لیکن دائیں دیکھ رہا ہے نماز میں، بائیں دیکھ رہا ہے، اور کبھی دیکھ رہا ہے کہ چھت کیسی مسجد والوں نے بنائی ہے، پنکھے شمار کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ آپ کی ذمہ داری تو نہیں، وہ جنہوں نے مسجد کا اہتمام کیا ہے ان کے پاس بہت تجربہ ہے، وہ اور اچھا بنا سکتے ہیں۔ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ اپنی نماز کو خوبصورت بنائیں۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ایک آدمی کبھی بالوں کے ساتھ ادھر کھیل رہا ہے کبھی ادھر کھیل رہا ہے تو کہتے ہیں لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم کے اعضاء، ہاتھوں اور بقیہ اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہے، جدھر سے ہاتھ جاتا ہے جانے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے خشوع یہ ہے اللہ یلتفت یمینا ولا شمالا، خشوع یہ ہے کہ دائیں بائیں تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا يعرف من عن یمینی وعن شمالی، اور اس کو اس کی پہچان کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ساتھ دائیں طرف کون کھڑا ہے اور بائیں طرف کون کھڑا ہے۔ اور جو یہ پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہچان کر کے نمازیں پڑھتے ہیں کہ آج وہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے نماز خوبصورت پڑھنی ہے، وہ رب کی مراقبت کو نہیں سمجھتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یکشف ربنا سبحانہ وتعالی عن ساقہ فیسجد له کل مؤمن ومؤمنہ، قیامت کے دن مالک الملک اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے،
ہر مومن مرد اور مومنہ عورت جو ہے وہ سجدے میں گر جائے.